شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور سلامتی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کسی کو حقیر نہ جانو۔ آغاز کرتے ہیں صحیح مسلم کی ایک حدیث سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر و کمتر سمجھے۔ آج ہم جو پورا لیکچر کریں گے وہ اسی پر ہوگا کہ کسی کو حقیر اور کمتر سمجھنا کیسا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک گناہ گار کی کہانی موجود ہے۔ وہ گناہ گار آیا اور اس نے نیک آدمی سے بات کی تو اس نے اس کو جھٹلا دیا، اور وہ آدمی اتنا نیک تھا کہ جب وہ چلتا تو بادل اس کے اوپر سایہ کرتا۔ اللہ نے اس کو اتنا نواز رکھا تھا، لیکن گناہ گار کو دیکھ کر اس کے اندر نفرت و حقارت کے جذبات پیدا ہوئے۔ اس نیک آدمی نے اس گناہ گار کو کہا، مجھ سے بات نہ کر اور پیچھے ہٹ۔ اس قدر حقارت کی نظر سے دیکھا اسے، اس قدر حقارت سے اسے کہا کہ وہ گناہ گار بہت رویا، اس قدر رویا اور اللہ سے کہا، یا اللہ میں کس قدر گناہ گار ہوں کہ تیرے نیک بندے مجھے اپنے پاس بٹھانے کو تیار نہیں، میری بات سننے کو تیار نہیں۔ دل اس کا اس قدر ٹوٹا، شکستگی پیدا ہوئی، کہا مالک تیری رضا میں راضی۔ وہ واپس پلٹا، لیکن جیسے ہی وہ واپس پلٹا تو وہ اس نیک آدمی پر تھا، وہ سایہ اس گناہ گار پر آ گیا۔ تو وہ کرم نوازی جس پر چاہے فرما دے، جس پر چاہے کرم نوازی فرما دے۔ سارے بندے، ساری مخلوق اس کی ہیں، صرف ایک حقارت نہیں، وہ بھی اس گناہ گار کے لیے جو ساری زندگی گناہ کرتا رہا، لیکن اس ایک حقارت کے لیے اللہ نے اس کے تمام عمر کی نیکیوں کو ضائع کر دیا۔ یاد رکھیں، اللہ کو حقارت و تکبر کی نیکی نہیں، بلکہ وہ گناہ جس کے بعد عاجزی پیدا ہو، اللہ کو وہ پسند ہے۔ وہ گناہ جس کے بعد توبہ کے جذبات ابھرے ہوں، جس گناہ کے بعد شرمندگی کا احساس ہو، اللہ کو وہ پسند ہے۔ ایسے ہرگز نہ بنے کہ 5 نمازیں پڑھ لیں تو بے نمازیوں کو حقیر جانیں، صدقہ کر دیا تھوڑا سا تو دوسروں کو حقیر جانے لگے۔ ہرگز نہیں۔ جو تمہیں توفیق دے رہا ہے نیکی کرنے کی، صدقہ دینے کی، نماز پڑھنے کی، مت بھولیں۔ جسے تم حقیر سمجھ رہے ہو، جسے تم اپنے سے کمتر سمجھ رہے ہو، وہ بھی اسی کا بندہ ہے۔ وہ جب چاہے کاسا پلٹ سکتا ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے اپنے قریب کر سکتا ہے۔ کسی کو اپنے سے کم نہ سمجھیں، کسی کو حقیر نہ جانیں۔ اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے یہ تم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک جو اس کا مقام ہے تم اس کے آس پاس بھی نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک ہی ہے۔ وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ اب جو میں کہہ رہی ہوں بڑے غور سے سننا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، یعنی اللہ سے روز ہم کلام ہوتے تھے، روزانہ اپنے رب سے بات کرتے تھے۔ ایک دن حکم ہوا، اے موسیٰ جاؤ اپنے سے کمتر کو تلاش کر کے لے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم خدا سے ساری کائنات چھان ماری، مگر اپنے سے کم کسی کو نہ پایا۔ شام کو خالی ہاتھ لوٹے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ اگر آپ ایک بکری کا بچہ ہی لے آتے تو ہم آپ کو نبوت سے محروم کر دیتے۔ اب ذرا خود سوچیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا مقام تھا۔ اللہ نے ان سے کہا کہ اگر ایک بکری کا بچہ ہی لے آتے تو ہم نبوت سے محروم کر دیتے۔ تو اب ذرا غور کیجئے، ذرا سوچیں۔ اللہ نے فرمایا بکری کا ایک بچہ لے آتے، یعنی بکری کے بچے کو اپنے سے کمتر یا حقیر جان لیتے تو اللہ پاک ان کو نبوت سے ہٹا دیتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے جیسوں کو ہی حقارت سے دیکھتے ہیں، اور انہوں نے ایک جانور کو بھی اپنے سے کم نہ سمجھا۔ جو تمہیں نواز رہا ہے وہی رب اس کا ہے، اور وہ اس کو بھی دے سکتا ہے۔
اس کو نہ دینے میں ہو سکتا ہے اس کی نہیں بلکہ تمہاری آزمائش ہو، اللہ اس کے ذریعے تمہیں آزما رہا ہو۔ کسی کو حقیر نہ جانیں، کسی کو خود سے کمتر نہ سمجھیں۔ اللہ نے ہر ایک انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز خدا کچھ لوگوں کو چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا، لوگ انہیں اپنے قدموں میں روندیں گے۔ پوچھا جائے گا یہ چونٹیوں کی شکل میں کون لوگ ہیں؟ انہیں بتایا جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر کرتے تھے۔ خدا را کچھ پل کی زندگی ہے، اسے دوسروں کے لیے حقارت اور تکبر میں نہ گزاریں، ورنہ ابدی زندگی میں ہمیشہ کے لیے عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے۔ کسی کالے کو گورے، کسی گورے کو کالے پر فضیلت حاصل نہیں، کسی امیر کو غریب، کسی غریب کو امیر پر برتری حاصل نہیں۔ اللہ کے ہاں سب برابر ہیں، چاہے امیر ہے، غریب ہے، چھوٹا قد ہے، بڑا قد ہے، کالا ہے، گورا ہے، جیسا مرضی ہے، اللہ کے ہاں سب برابر ہے۔ اللہ کے ہاں کسی کا رتبہ کم یا زیادہ نہیں، کوئی کمتر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے ہمیں تخلیق فرمایا تو ہم کمتر تو ہو ہی نہیں سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دینی بھائی ہے، لہٰذا مسلمان پر ظلم نہ کرے، اس کو ذلیل و حقیر نہ سمجھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف 3 دفعہ اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی اس جگہ ہے، اور فرمایا مسلمان کے لیے اتنی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل و حقیر سمجھے، لیکن کسی مسلمان بھائی کو ذلیل و حقیر سمجھنا اتنی بڑی برائی ہے کہ اگر مسلمان کوئی گناہ نہ بھی کرے تو اس کی ایک برائی کی وجہ سے آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی۔ یاد رکھیں مسلمان پر مسلمان کی 3 چیزیں حرام ہیں: اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے رویے سے اپنی تکبر اور حقارت میں کسی کی عزت و آبرو کی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ ہم تو دیکھتے ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یا ہماری حرکتوں کی وجہ سے، ہمارے اس رویے کی وجہ سے سامنے والے کو کیا محسوس ہو رہا ہے۔ کمتر اور حقیر سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے عیب کو نہ اچھالے، اس کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے، نہ ہی اس کو رسوا کرے، نہ ہی اس کو بدنام کرے، چاہے مسلمان کتنا ہی غریب و محتاج ہو، کتنا ہی ضعیف و ناتواں ہو، کتنا ہی نامراد و خستہ حال ہو، اس کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ کسی کو معلوم ہی نہیں کہ اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے۔ اس حقیقت کو فراموش نہ کریں، جو بھی شخص کلمے کو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، وہ عزت والا ہے، وہ قابل احترام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سنو، عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ایمانداروں کے لیے ہے، لیکن یہ منافق نہیں جانتے۔ تقوی کا جو معاملہ ہے انسان کا اندرونی معاملہ ہے، جس کا تعلق دل سے ہے، جس میں کوئی جھانک کر نہیں دیکھ سکتا، اسے صرف اللہ ہی جان سکتا ہے۔ اس لیے کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ میں تو بہت نیک ہوں، زاہد اور تقوی کے اونچے مقام پر فائز ہوں، اور فلاں مسلمان ایسا ہے ویسا ہے۔ ہرگز نہیں، تمہاری حقیقت تم سے زیادہ اللہ جانتا ہے، تمہارے دل میں کیا ہے اور تم لوگوں کے سامنے کیا ہو یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور اس کی حقیقت بھی اللہ ہی جانتا ہے کہ سامنے والا کیسا ہے۔ وہ اللہ کے ہاں کس عظیم مرتبے پر سرفراز ہو تم اس کو نہیں جان سکتے، اور ہو سکتا ہے کہ تم اس کے پاؤں کی دھول تک نہ ہو۔ کسی کو حقیر نہ جانو،
اس لیے بہت سی بار ایسا ہوتا ہے جو مسلمانوں میں چھوٹا ہوتا ہے نا، اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بچوں کی 5 عادتیں بہت پسند ہیں۔ وہ نمبر 1، وہ رو کر مانگتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ نمبر 2، وہ مٹی میں کھیلتے ہیں اور غرور و تکبر کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ نمبر 3، جو مل جائے کھا لیتے ہیں، زیادہ جمع کرنے یا ذخیرہ کرنے کی ہوس نہیں ہوتی۔ نمبر 4، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور پھر صلح کر لیتے ہیں، یعنی ان کے دل میں کچھ بھی باقی نہیں رہتا، وہ دل کے صاف ہوتے ہیں، ان کے دل میں حسد، بغض و کینہ رہتا ہی نہیں۔ نمبر 5، مٹی کے گھر بناتے ہیں، کھیل کر گرا دیتے ہیں، یعنی وہ بتاتے ہیں یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں بلکہ ختم ہو جانے والی ہے۔ تو آپ بھی بچوں کی طرح بنیں، بچوں کی عادتوں کو اپنائیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے۔ مال و دولت کی حسد، بغض و تکبر میں اس قدر نہ کھو جاؤ کہ بھول جاؤ جو تمہیں دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے نہ دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پہ کرم ہے۔ اگر وہ اپنا کرم تم سے ہٹا لے تو تم فقیر سے بھی گئے گزرے ہو جاؤ گے، تم دینے والے نہیں بلکہ لینے والے بن جاؤ گے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے والے بن جاؤ گے۔ اگر اللہ تم کو دینے والا بنا رہا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور یاد رکھیں کبھی کسی فقیر تک کو بھی ذلیل و حقیر نہ سمجھنا۔ اگر وہ تم سے مانگنے آتا ہے تو وہ تم سے صرف مانگنے نہیں آتا بلکہ اس کے بدلے تمہیں اپنی حیثیت کے مطابق، حیثیت سے بڑھ کر دے جاتا ہے، دعا کی صورت، جو دعا تمہارے لیے بڑے کام کی ہے، اور یقین جانیں اس کا دینا تمہارے دینے سے بہت افضل ہے۔ وہ ہے نا، انسانیتیں قضا کر کے لوگ مسلح اٹھائے پھرتے ہیں، تو جان لیں ایسی عبادتوں کا کوئی مطلب نہیں کہ آپ میں انسانیت ہی نہ ہو۔ جب آپ انسانیت سے گر جاؤ گے تو کچھ باقی ہی نہیں رہے گا، تو آپ کی عبادتوں کا، آپ کی نمازوں کا، آپ کے روزوں کا کوئی مقصد ہی نہ ہوگا۔ اپنی زندگی برباد نہ کریں تکبر میں۔ آپ ایک خاک ہیں، خاک کے سوا کچھ بھی نہیں ہیں، آپ کو خاک میں ہی ملنا ہے، مگر آپ کا کیا گیا تکبر، آپ کی گئی حقارت آپ کا پیچھا مرنے کے بعد بھی نہ چھوڑے گی۔ کسی کی ایک آہ سے عرش بری ہل سکتا ہے۔ اپنے آپ کو انسان جانیں، اپنے آپ کو فرشتہ نہ سمجھیں۔ یہ فرشتوں کے کام ہے لوگوں کے گناہ برائیوں کا حساب رکھنا، آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کے بھی گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھا جا رہا ہے، اور یہ کام کس کا ہے؟ فرشتوں کا۔ فرشتوں کا کام فرشتوں کو کرنے دیں، آپ بس لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کی عزت کریں، ان کے مرتبے کو جانیں، کسی کو حقیر و کمتر نہ سمجھیں، اپنے آپ کو کسی ایک معمولی انسان سے بھی بہتر نہ سمجھیں۔ اگر آپ ایسا سمجھیں گے تو آپ ابھی تک جہالت میں ہی ہیں۔ ہر آدمی کو خود سے بہتر جانیں، ہر آدمی کو عزت کی نظر سے دیکھیں، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی جہالت میں، اپنے تکبر میں کسی کی آہ کی زد میں آ جائیں۔ تکبر اور حقارت ایک بیماری ہے، بچیں اس سے، ورنہ یہ بیماری آپ کے لیے ناسور بن جائے گی جو آپ کے دونوں جہاں کھا جائے گی۔ یاد رکھیں اللہ کے ہاں سب برابر ہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی فقیر نہیں، کوئی کالا نہیں، کوئی گورا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی موٹا نہیں، کوئی پتلا نہیں، کوئی خوبصورت، کوئی بدصورت نہیں۔ اللہ کے ہاں سب ایک برابر ہیں۔ اللہ نے کسی میں فرق نہیں رکھا، تو آپ بھی کسی میں فرق نہ رکھیں۔ آپ کو چاہیے کہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، لوگوں کو اپنے جیسا سمجھیں بلکہ اپنے سے بڑھ کر سمجھیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جسے چاہے جیسا بنائے، جسے چاہے عطا کرے اور جسے چاہے آزمائے، جسے چاہے وہ لے لے واپس۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں آپ سے کبھی نہ ہٹائی جائیں تو آپ لوگوں کی مدد کریں، انہیں خود سے بڑھ کر سمجھیں، نہ کہ خود سے کمتر سمجھیں۔ بڑھ چڑھ کر ان کی مدد کریں، لیکن اس مدد کو
ان کے لیے رسوائی کا باعث نہ بنائے۔